السلام علیکم بچوں. آج کا ٹاپک ہے کو کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہے اس کا معنی کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اور یہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہے ان کی امپورٹنس کیا ہے, ان کی افادت کیا ہے, اور ان کی نیڈ کیا ہے, ضرورت کیا ہے بچے کی جو اوور آل جو ہارمونیس ڈیولپمنٹ جو ہے اس میں اس کا کیا رول بنتا ہے, اس پر آج ہم بات چیت کریں گے. اور یہاں پر دیکھیں گے کہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہے اس کے کچھ سائنونیمز ہے, اس کے کچھ مترادف جو ہے معنی ہے, سائنونیمز ہے. کو کریکولر ایکٹیویٹیز آر آلسو کالڈ, ان کو کہا جاتا ہے نان اسکولسٹک ایکٹیویٹیز, یعنی کہ جو کریکولر ایکٹیویٹیز جس میں بالکل درسیات پڑھائی جاتی ہیں, جس میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, جس میں کنٹینٹ پڑھایا جاتا ہے, بالکل اس کو اسکولسٹک ایکٹیویٹیز ان کو کہتے ہیں, یعنی کہ درسیاتی ایکٹیویٹیز. یہ جو ہے یہ غیر درسیاتی یعنی کہ نان اسکولسٹک ایکٹیویٹیز آتی ہے, اور ہے کہ سیمی کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ان کو کہتے ہیں. اور ایک چیز ہے انٹر مورل ایکٹیویٹیز. انٹرا مورل مینز کہ یہ وہ ایکٹیویٹیز ہے جو ود ان دا والز یعنی کہ ود ان دا اسکول کمپاؤنڈ جو ہے ان کو سکھایا جائے. اس کا مطلب یہ ہوا یہاں پر کہ پہل جو تھا کہ ان کو کریکولر ایکٹیویٹیز کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کہتے تھے, ان کو یعنی کہ سائڈ شوز کہا جاتا تھا کہ یہ ایکسٹرا کریکولر ہے, یعنی کہ یہ بچے کے یعنی کہ اسکول سے باہر کھیلی جانی چاہیے, اور یہ جو یہ ایک فالتو جو ہے ایک ایکٹیویٹیز ہے. لیکن اب ایسا نہیں ہے کیونکہ ان کی تربیت بھی جو ہے انٹرا مورل مینز ود ان دا فور والز کلاس روم میں ہونی چاہیے. یہ بالکل ان کو انڈور گیمز, ان میں انڈور گیمز بھی آ جاتی ہیں اور آؤٹ ڈور بھی کچھ آتے ہیں. کچھ ایسے اسٹیڈیمز بنائے جاتے ہیں آج کل جو جن میں نہ بارش کا خطرہ رہتا ہے, نہ کسی گرمی کا خطرہ رہتا ہے, نہ کسی طوفان کا خطرہ رہتا ہے. تو ایسے اسٹیڈیمز بھی بنائے جاتے ہیں انٹر میورل ایکٹیویٹیز, تاکہ بچے کی نشو و نما جو ہے وہ ہارمونیسلی وہ بالکل آل راؤنڈ طریقے سے ہو جائے. اور ہے کہ کولیٹرل ایکٹیویٹیز, ان کو کولیٹرل ایکٹیویٹیز بھی کہا. کولیٹرل مینز کہ ہم پہلو ساتھ بساتھ چلنا, بالکل شیڈو بن کے چلنا, یعنی کہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ چلنا, یہ کریکولر ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ چلنا, یعنی کہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز اینڈ کو کریکولر ایکٹیویٹیز یہ جو ہے بالکل ساتھ ساتھ چلنی چاہیے, بالکل سائملٹینیسلی جو ہے ان کی تربیت ہونی چاہیے ایک بچے کو. اور ایک چیز ہے کہ کمیونٹی ایکٹیویٹیز بھی ان کو کہا جاتا ہے اس طرح. اور ایک چیز دیز ایکٹیویٹیز آر دی الٹیمیٹ ٹونک فار آور فزیکل اینڈ مینٹل ڈیولپمنٹ. یہ ایکٹیویٹیز جو ہے یہ بالکل کلی یعنی کہ ایک ٹونک ہے, ایک موجین ہے, ایک بالکل ایک اکسیر ہے فزیکل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی اور مینٹل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی. دیز آر دی گارنشنگ ایجنٹس فار دی ہارمونیس ڈیولپمنٹ. یہ جو ہارمونیس ڈیولپمنٹ جو ہے ایک بچے کی جو ہے ہو جاتی ہے, وہ ہے کہ یہ گارنش کرتا ہے, یہ بیوٹیفائی کرتا ہے ایک بچے کی ہارمونیس ڈیولپمنٹ کو, اوور آل ڈیولپمنٹ کو, جس میں ساری ڈیولپمنٹس آ جاتی ہیں. اس میں فزیکل, مورل, اسپریچول, انٹلیکچوئل, مینٹل, اور ہے کہ سائیکالوجیکل, لینگوسٹک, سارا جو ہے اس میں بالکل کلی طور آتا ہے. یہ گارنش کرتا ہے, یہ بیوٹیفائی کرتا ہے ہارمونیس ڈیولپمنٹس کو. اور ایک چیز امپورٹنس آف کو کریکولر, اب ان کی اہمیت کیا ہے ہماری زندگی میں, ایک بچے کی زندگی میں یا ایجوکیشن میں ان کی اہمیت کیا ہے. کو کریکولر ایکٹیویٹیز بوسٹ آور فزیک. پہلے جو ہے ہماری جسمانی صحت جو ہے اس کو بوسٹ کر, اس کو تقویت ملتی ہے, اس کو تقویت دیتا ہے, اس کو طاقت دیتا ہے. اور ایک فریز آور باڈی, ہماری جسم کو فری کرتا ہے, آزاد کرتا ہے. کن چیزوں سے؟ جوائنٹ پین سے, مسل پین سے, اوبیسٹی موٹے پن کو کہتے ہیں, ڈائبٹیز یعنی کہ شوگر بھی اس کو کہتے ہیں, شوگر زیادہ ہونا, بلڈ شوگر. اسی طرح چسٹ اینڈ ہارٹ پرابلمز, چسٹ پرابلم ہو یا ہارٹ پرابلم ہو, وہ جو ہے وہ چیزیں جو ہے یعنی کہ جب انسان ایکٹیویٹی کرتا ہے, جب برسک واکنگ کرتا ہے, جب برسک ایکسرسائز کرتا ہے, جب برسک مومنٹس کرتا ہے, تو وہ ہے کہ جو چسٹ ہمارا ہے اس میں ایک اسٹیمنا سا بنتا ہے بریدنگ کا, اس میں یعنی کہ انہیلنگ اینڈ ایکسہیلنگ آف ایئر, اس بریدنگ کا ایک اسٹیمنا بنتا ہے. یہ
یہ جو لنگس ہمارے ہیں بالکل بہترین طریقے سے فنکشن کرتے ہیں. اور ایک چیز آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جو لنگس ہے وہ بلڈ پیوریفائی کرنے میں یا سرکولیشن آف بلڈ میں ہمارا بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو چسٹ پرابلمز بھی دور ہو جاتی ہیں اور ہارٹ پرابلمز بھی دور ہو جاتی ہے جب انسان اچھی طریقے سے برسک واک کرے, برسک ایکسرسائز کرے. اور انوانٹیڈ فیٹس جو ہیں اینڈ کولیسٹرول جو ہے انوانٹیڈ, جس کو بیڈ کولیسٹرول بھی کہتا ہے, وہ بھی اس سے بھی نجات ملتی ہے جسم کو, یعنی کہ جسمانی صحت کو, فزیک کو. وہ ہے کہ فیٹس ہمیں ضرورت ہے, لیکن کچھ فیٹس ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ ہوتے ہیں, جو جسم میں ایکیومولیٹ ہوتے ہیں, ان کو انوانٹیڈ فیٹس کہا جاتا ہے. اور یہ ہے کہ انوانٹیڈ کولیسٹرول یا بیڈ کولیسٹرول یہ بھی ہوتا ہے, یعنی کہ زیادہ, یعنی کہ یہ چربی ہوتی ہے, خون میں بھی ہوتا ہے. تو وہ جو خون کی نسیں جو ہوتی ہے, بلڈ کیپلیریز جو ہوتی ہے, وہ شرنک ہو جاتی ہے. وہ بلڈ کا بہاؤ جو ہے وہ اس پر تھوڑا اس میں بہت پرابلمز آ جاتی ہیں, تو انسان جو ہے ہائپر ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے. اور ایک چیز, دیز ہیلپ ان ریموول آف ٹاکسک ویسٹس فرام آور باڈی. جب انسان برسک ایکسرسائز کرتا ہے, برسک ایکٹیویٹی کرتا ہے, برسک واک کرتا ہے, تو انسان کے جسم میں ایک پریسپیٹیشن سی ہو جاتی ہے, یعنی کہ پسینہ آ جاتا ہے, سویٹنگ آ جاتی ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو بلڈ کیپلریز جو ہماری ہے, چاہے وہ آرٹریز ہو, وینز ہو, یہ جو بلڈ ہمارے جسم میں اندر چل رہا ہے, نسوں میں, وینز میں, آرٹریز میں, یا اور نیٹ ورک آف وینز میں یا آرٹریز میں, تو یہ ایک ڈرینیج سسٹم ہے اندر کا, ایک ڈرینیج سسٹم ہے. یعنی انہی کے ذریعے سے جو ٹاکسک ویسٹس جو ہمارے اندر جو میٹابولک ایکٹیویٹیز ہوتی ہے, جو لائف پروسیسز ہوتی ہے, ان میں سے جو زہریلی چیزیں جو نکلتے ہیں وہ بلڈ میں ہی جاتی ہیں. تو بلڈ کے ذریعے سے پھر وہ یورین کے ذریعے سے بھی پاس ہو جاتی ہے, اور پریسپیٹیشن کے یعنی سویٹنگ کے ذریعے سے ہی جسم سے خارج ہو جاتی ہے, ایکسکریٹ ہو جاتی ہے. اور ایک چیز, دیز کریکٹ دا فنکشننگ آف لائف پروسیسز. جب انسان دوڑتا ہے, برسک واک کرتا ہے, ایکٹیویٹی کرتا ہے, تو ایک چیز ہے کہ اندر کی جو لائف پروسیسز ہے, مثال ڈائجیشن آتا ہے, ریسپریشن آتا ہے, اسی طرح سرکولیشن آف بلڈ آتا ہے, اور بہت ساری پروسیسز جو ہے انڈوکرائن سسٹم میں بھی. تو یہ ساری پروسیس جو ہے اسکیلٹل سسٹم کی جو یا مسکولر سسٹم جو ہے, یہ ساری پروسیس جو اس جسم کے اندر ہے وہ جو ہے بہترین انداز میں کام کرتی ہے اس کو کریکولر ایکٹیویٹی کی وجہ سے یا ایکسرسائزز کی وجہ سے. اور ایک چیز, کو کریکولر ایکٹیویٹیز ڈسپیلز, یہ دور کرتی ہے, کیا کرتی ہے دور, انگزائٹی, پریشانی دور کرتی ہے, سٹرس دور کرتی ہے, یعنی جسمانی دباؤ جس کو کہتے ہیں, یا ڈسٹرس, انسان جو ہے ملول ہوتا ہے, رنجیدہ ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پر, ٹو فیس دی ڈیلی ٹرائفلز آف لائف, روزمرہ کی زندگی کی جو جھنجھٹ ہے ان کو فیس کرتے کرتے انگزائٹی کا بھی شکار ہو جاتا ہے, اسٹریس کا بھی اور ڈسٹرس کا بھی. یہ ایکٹیویٹیز جو ہے یہ سارا جو ہے بالکل ڈسپیل کر جاتا ہے. اور ایک چیز, انسان جو ہے, انسان کو مکتی ملتی ہے, نجات ملتی ہے ہائپر ٹینشن سے بھی, زیادہ بلڈ پریشر سے بھی, ہائپو ٹینشن سے بھی, اور جو ہائپر ٹینشن کس کو کہتے ہیں, لو بلڈ پریشر سے بھی. اینڈ آئیڈلنس, انسان جو ہے کاہل ہو جاتا ہے, وہ کاہلی بھی دور ہو جاتی ہے. اور لیزینس, سست ہو جاتا ہے, وہ سستی بھی دور ہو جاتی ہے, انسان الرٹ اور زپی رہ جاتا ہے, بن جاتا ہے. اس طرح اٹ ریفریشز, یہ تازہ کرتا ہے, اینڈ سودز, اور تسکین دیتا ہے, تسلی دیتا ہے, کس کو, اور سول کو, ہمارے سول کو, ہمارے اندر کی سبجیکٹیوٹی کو. اس میں مائنڈ بھی آتا ہے, اس میں ہارٹ بھی آتا ہے. اور آلسو اٹ ڈسپیلز شائنس, یہ شرمیلا پن جو ہے دور کرتا ہے. بچہ جو ہے اب سامنے آ جاتا ہے کسی بھی پھنکشن میں, کسی بھی پروگرام میں, کسی کلچرل ایکٹیویٹی میں, کیونکہ کوکوریکولر ایکٹیویٹیز آ جاتی ہے, تو یہ جو ہے وہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہے بالکل ڈسپلے کرتا ہے, ایکسپوز کرتا ہے اپنے ٹیلنٹ کو. تو شائنس جو ہے, شرمیلا پن دور ہو جاتا ہے. اور جو ہے سائیکو فیئر جس کو کہتے ہیں, یعنی کہ ذہنی جس کو کہتے ہیں, ایک ڈر سا رہتا ہے, ایک جسم کے اندر ایک پسینہ آ جاتا ہے کہ میں کس طرح اس
ایکٹیویٹی کو بالکل پلے کروں یا کیری آؤٹ کروں تو یہ سارا جو ہے دور چلا جاتا ہے ان کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی وجہ سے. اینڈ اٹ لائٹنز آور سول تھرو سوشل انٹریکشن. جب بچے جو ہے یا بڑے جو ہے جب کھیلتے کودتے ہیں یا کسی اور جو ایکٹیویٹیز اس میں آتی ہے، اس میں بہت ساری ایکٹیویٹیز آ جاتی ہیں، اس میں گیمز اینڈ سپورٹس آ جاتا ہے، اس میں کلچرل شوز آ جاتے ہیں، اس میں کوئز پروگرامز آ جاتے ہیں، اس میں ڈبیٹس آتے ہیں، اس میں سیمینارز آتے ہیں، اس میں کچھ اویئرنیس کمپینز آ جاتی ہیں، اس میں سوشل ایکٹیویٹیز آ جاتی ہیں، بہت ساری ایکٹیویٹیز آ جاتی ہیں، اس میں ڈرائنگ کمپٹیشن آ جاتا ہے، اس میں پینٹنگ کمپٹیشن آ جاتا ہے، بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز جو ہے اس میں آ جاتی ہیں. تو بچے کی جو اوور آل نشو نما جو ہے وہ بہترین طریقے سے ہو جاتی ہے. اور جو جہاں پر ہم نے بات کی ہے کہ کوکریکولر ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہر ایک کا جو سول ہے، چاہے مائنڈ ہو چاہے ہارٹ ہو، وہ لائٹن ہو جاتا ہے، وہ ہلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم انٹریکشن کر پاتے ہیں. اور ایک چیز اٹ سیٹسفائز دا ٹیلنٹس اینڈ ایپٹیچیوڈز. ایک بچہ جو ہے اس کے اندر ارجز ہوتی ہے، کچھ چاہتے ہوتی ہے، اس کے اندر وہ ٹیلنٹس ہوتے ہیں، ان ٹیلنٹس کو ان ایپٹیچیوڈز کو وہ جو ہے بالکل ایکسپوز کرتا ہے، دنیا کو دکھاتا ہے، اس کو ان کو ڈسپلے کرتا ہے اور اس کو ایک تسلی ملتی ہے. اٹ آلسو ڈسکلوز دا ہڈن ٹیلنٹس اینڈ ایپٹیچیوڈز آف اسٹوڈنٹس. یہ جو بچے ہوتے ہیں یا چلڈرن ہوتے ہیں ان کے اندر جو انرٹ جو ٹیلنٹس ہوتے ہیں، ایپٹیچیوڈز جو ہوتے ہیں وہ بھی بالکل ڈسکلوز ہو جاتے ہیں. اور ایک چیز اٹ بیوٹیفائز اوور آل پرسنالٹی. انسان کی جو پرسنالٹی جو ہے وہ بیوٹیفائی ہو جاتی ہے اور انسان کی جو اسٹیٹس جو ہے اس سے بلند ہو جاتی ہے اور انسان جو ہے ایک بالکل پریز ورتھی شخص جو ہے یہ سوسائٹی میں بن جاتا ہے. اٹ آلسو ڈیولپس لیڈرشپ کوالٹیز. اس میں سے لیڈرشپ کوالٹیز آ جاتی ہیں کیونکہ گیمز اینڈ سپورٹس میں ایک کیپٹن ہوتا ہے، اس کے پیچھے جو ہے فالو کرنا پڑتا ہے. تو اور ایک چیز ڈیولپس دا کریٹیوٹی اینڈ ایستھیٹک سینس. اس میں سے کریٹیوٹی بالکل انسان کو سیکھنے کو ملتی ہے، وہ ہے کہ کچھ نیا کرنا، کچھ جدید کرنا، کچھ نیا ڈسکور کرنا، کچھ نیا انوینٹ کرنا. اس میں ایستھیٹک ایکٹیویٹیز بھی آتی ہیں، یعنی کہ جمالیاتی ایکٹیویٹیز، خوبصورتی کی ایکٹیویٹیز. اس میں پینٹنگ آتی ہے، اس میں ڈرائنگ آتی ہے، اس میں ایمبرائڈری آتی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں رائٹنگ آ جاتی ہے، اس میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو چتر بنانے یا مصوری کا کام، یعنی کہ تصویر بنانا، یا بہت ساری ایکٹیویٹیز اس میں آتی ہے جن سے کریٹیوٹی جو ہے بچے کے سامنے آ جاتی ہے. اور ایک چیز رائٹنگ میں بھی کریٹیوٹی، یعنی کہ کسی ٹاپک پر کچھ لکھنا، کچھ ایسے امیجنیٹو، کچھ ایسے مطلب کنٹینٹ یعنی کہ مٹیریل جو ہے وہ اسٹینڈرڈ مٹیریل بنتا ہے تو جو ہے کہ اس سے بھی کریٹیوٹی سامنے آ جاتی ہے. اور ایک چیز کوکریکولر ایکٹیویٹیز ٹیچس، یہ ہمیں سکھاتی ہیں ریگولرٹی، وقت پر کام کرنا، یعنی کہ متواتر کسی جگہ پر جانا، کوئی دن ضائع نہ ہو، ایبسینٹ کہیں پر نہ رہیں، پنکچوالٹی وقت پر آنا، سبمسیونیس بالکل اپنے جو لیڈر ہیں، اپنے جو بڑے ہیں، اپنے جو بزرگ ہیں ان کی اطاعت کرنا اور اوبیڈینس ان کی کرنا. ہائر ویلیوز آف لائف اس میں سکھائے جاتے ہیں یا سیکھے جاتے ہیں. سمپیتھی ہے، امپیتھی ہے، فیلو فیلنگس ہے، ہیلپنگ ہینڈ ہے، بہت سارا کچھ ہے. اور فیئرنیس، رواداری جس کو کہتے ہیں، جہاں پر کسی قسم کی کوئی فاول گیم نہ ہو، جس میں کہیں قسم کی کوئی بے ایمانی نہ ہو، اور ٹروتھفلنس، سچائی یہ سکھاتا ہے. یہ کوکریکولر ایکٹیویٹیز یونٹی، ایک اتحاد سکھاتا ہے، کوآپریشن، اتفاق اینڈ بردرہڈ، بھائی چارہ، پیٹریاٹزم، اپنے یعنی کہ حب وطن جس کو کہتے ہیں، اپنے وطن سے محبت، اینڈ نیشنلزم، اور اپنے قوم سے محبت، نیشنلسٹ ہونا. اور ایک چیز ہاؤ ٹو فیس دی چیلنجز آف لائف. اور یہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ڈیلی ٹرائفلز آف لائف، جو دن بھر کے جو روزمرہ زندگی کی جو جھنجھٹ ہیں، جو چیلنجز ہیں، وہ کس طرح انسان فیس کر سکتا ہے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. تو مجھے اجازت دیجیے. آپ خوش رہیے، خوشحال رہیں.